امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد بڑی پیش رفت، ابنا ہرمز کی 100 دن سے جاری بندش ختم، بحری جہازوں کی آمد و رفت شروع۔ ایرانی میڈیا کے مطابق معاہدے کے بعد ایران کے 3 آئل ٹینکر اور 2 مال بردار بحری جہاز بلا رکاوٹ گزر گئے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ابنا ہرمز کی مکمل بحالی ایک سست اور پیچیدہ عمل ہوگا۔ بارودی سرنگوں کو صاف کرنے کا عمل اس ہفتے جاری رہے گا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل کی سطح پر۔ And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. ایران کے ساتھ ڈیل پر دستخط ہو گئے۔ امریکی صدر کا اعلان، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ابنا ہرمز جزوی طور پر کھل گئی ہے، بارودی سرنگیں ہٹا رہے ہیں۔ ابنا ہرمز مکمل طور پر جمعے کو کھل جائے گی۔ جے ڈی وینس جنیوا جائیں گے، ممکن ہے میں بھی جاؤں۔ ایران میں اب سمجھدار قیادت ہے، امید ہے اچھے تعلقات قائم ہوں گے۔ معاہدہ پورے خطے میں امن لائے گا، معاہدے کی سخت نگرانی کریں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ایران ابنا ہرمز کا کنٹرول سنبھالے گا، منجمد اثاثوں کی بحالی اور نقصانات کا ہرجانا ہمارا حق ہے۔ لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے۔ امریکہ وعدوں کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کرے، ہم ہر صورت معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ امن کے لیے دوست ممالک کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ ہمسایہ ممالک کو مفاہمتی یادداشت پر اعتماد ملیں گے۔ معاہدے کا یہ مطلب نہیں کہ جرائم کو معاف کر دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ایران امریکہ معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری کی توقع ہے۔ بجٹ تخمینوں میں تبدیلی ابھی قبل از وقت ہوگی۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، سپلائی چینز کی مکمل بحالی میں وقت لگے گا۔ IMF پروگرام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ ٹیکس آمدن پر انحصار کیا گیا۔ کمرشل قرضوں سے قرض دہندگان کا پروفائل تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 5000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش ہوگا۔ ترقیاتی بجٹ 1500 ارب روپے سے زائد رکھے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 1562 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ وفاقی فیصلے کے مطابق ہوگا۔ صحت کے شعبے کے لیے 680 ارب روپے سے زائد بجٹ کا تخمینہ۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا کہ بجٹ میں تعلیم، صحت، سماجی تحفظ حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی، 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ کچھ دیر پہلے انڈیکس 1,79,000 سے زائد پوائنٹس کی سطح پر دیکھا گیا۔ امریکی صدر نے ایران کو $300 ملین ادا کرنے کی خبر کو جھوٹا قرار دے دیا، کہا یہ جھوٹی خبر ڈیموکریٹس نے پھیلائی ہے۔ ایران نے اتفاق کیا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھے گا۔ جے ڈی وینس نے کہا ایران کو مالی فوائد صرف اسی صورت میں حاصل ہوں گے جب وہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ امریکہ یا خلیجی اتحادیوں کی جانب سے ایران کو کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ تفصیلی معاملات آئندہ تکنیکی مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ امریکہ اور ایران میں MOU پر گزشتہ روز دستخط ہوئے۔ سینئر امریکی عہدیدار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ، جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف نے دستخط کیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا مذاکرات کا پہلا دور جنیوا میں ہوگا۔ مذاکراتی وفود کے سربراہان میں جمعے کو ملاقات متوقع ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اہم ملاقات۔ سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ حافظ نعیم نے ایران امریکہ مفاہمت پر پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔
سیالکوٹ، پسرور، گجرانوالہ، پتو کی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل برس پڑے۔ سیالکوٹ میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پتو کی میں بھی گلیاں بارش کے پانی سے بھر گئیں۔ سنبھڑیال، پسرور میں بھی کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع۔ فیصل آباد میں ہلکی بارش کے بعد ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب، سندھ میں 20 جون تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں 22 جون تک بادل برسیں گے۔ بھلائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں شمسی بجلی کی فراہمی کا منصوبہ جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا وفاقی حکومت 100 میگا واٹ شمسی بجلی کے منصوبے کے تمام اخراجات اٹھائے گی۔ منصوبے کے تمام مراحل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برطانیہ کے پارلیمانی انڈر سیکرٹری کی ملاقات۔ اقتصادی تعاون کے فروغ اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے برطانوی وفد کو اقتصادی اصلاحاتی ایجنڈے سے آگاہ کیا۔ کہا حکومت معاشی استحکام، اقتصادی بحالی اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ امن معاہدے سے علاقائی استحکام کے امکانات بہتر ہوئے ہیں۔ اٹک میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، 5 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں سے خودکش جیکٹ، دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ اٹک کے سرحدی علاقوں میں مزید سرچ آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فورسز کو خراج تحسین پیش۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کراچی میں دہشت گرد حملے کی سازش ناکام۔ سی ٹی ڈی نے 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ حکام کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان سے ہے۔ ایک ملزم نے بی ایل اے کے ٹریننگ کیمپ سے تربیت حاصل کی تھی۔ ملزم کارروائی کے لیے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں کا انتظار کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیاں، 4 اہلکار شہید، 89 زخمی۔ ترجمان آئی جی کے مطابق 81 مقدمات درج کر کے 425 شرپسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ 400 سے زائد شرپسندوں کے نام 4تھ شیڈیول میں شامل کیے گئے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور اشتعال انگیز سرگرمیوں سے شہری متاثر۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے افراد، چھوٹے دکاندار اور کاروباری طبقہ شدید مشکلات کا شکار۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانوں کی زبردستی بندش کے باعث روزمرہ اشیاء کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر رانا قاسم نون نے کہا کہ سفارتی اور سیاسی محاذوں پر پاکستان اس وقت بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ دشمن کو پاکستان کی یہ کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ کشمیر اور پاکستان یکجان دو قالب ہیں۔ پاکستان ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیر اور کشمیریوں کی خاطر جنگیں لڑی ہیں۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا محرم الحرام کے دوران قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کی بھی دل آزاری اور ہر قسم کے شر سے بچنا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اور الزام تراشی پر بھی ایکشن لیا جائے گا۔ آج دنیا میں پاکستان کی پہچان امن پسند ملک کی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا محرم الحرام میں فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی، گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ فیک ویڈیوز پوسٹ کرنے والوں اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اتحاد بین المسلمین کمیٹی کا اجلاس۔ محرم الحرام کے دوران برداشت، اخوت اور اتحاد کا پیغام عام کرنے پر زور۔ پاکستان میں یوم عاشور 26 جون جمعے کو ہوگا۔ محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ یکم محرم 17 جون کو ہوگی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا یکم محرم کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روپرور تقاریب۔ نیا غلاف کعبہ انتہائی مہارت سے تیار کیا گیا ہے۔ غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے 68 آیات مبارکہ کڑھائی کی گئی ہیں۔ نئے غلاف کعبہ کا مجموعی وزن 1415 کلو گرام ہے۔ کامیاب سفارتکاری، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ۔ صارفین نے فیلڈ مارشل کو امن کا سفیر قرار دیا۔
بھارتی صحافیوں کا بھی پاکستان کے کردار کا اعتراف، کہا دنیا امن کے لیے پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے۔ بھارتی شہریوں کی مودی کی ناکام پالیسیوں پر تنقید،